خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں نے اس لیے 2 منٹ مانگے تھے کہ میں نے آج لائیو بھی یہ میسیج کرنا تھا، آپ کی طرف سے بھی لائیو جا رہا ہے اور میں نے اپنی طرف سے بھی لائیو کرنا تھا اور میں نے اس کو ریکارڈ بھی کرنا تھا۔ خدا ان کا شکر ہو کہ ایک بار پھر یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں، اور میں آپ سب کو اور جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے سن رہے ہیں کلام کو، میں ان سب کو ویلکم کہتا ہوں اور خدا کی حضوری میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے وقت نکالا کہ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہوئے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 دن کے بعد ہم روزوں کے سیزن میں، لینٹ کے سیزن میں داخل ہو رہے ہیں۔ 14 فیبروری ایش وینسڈے سے ہم روزہ کے سیزن میں، روزہ کے ایام میں داخل ہوں گے، اور یوں ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کریں گے کہ اس نے انسانیت کے لیے، اس کی نجات کے لیے دکھ اٹھائے۔ یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے سے انسان کی نجات کا کام مکمل ہوا، یسوع مسیح کے مار کھانے سے اور اس کی جان دینے سے، خون بہانے سے ہمارا کفارہ ہوا، اور یہ بہت بڑی فتح ہے۔ لیکن اس سیزن کے اندر ہمیں یہ سب کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے کہ ہم سارا سال ہی اس بات کو یاد رکھیں، لیکن اچھا ہے کہ ہماری ابتدائی کلیسیا نے جب اس سیزن کو مقرر کیا تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ خاص دن ہے، اور یوں ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو اور زیادہ قریب سے محسوس کر سکتے ہیں۔ گو کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جو یسوع مسیح کے اس کرب کو، اس اذیت کو، اس تکلیف کو جان سکے، یا اس کا شائبہ بھی اس کے ذہن میں آ سکے کہ وہ کس قدر بڑی مصیبت، دکھ اور تکلیف، جدائی اور رد کیے جانے میں سے گزرا کہ ہم نجات پا کر خدا کی حضوری میں بحال ہو سکیں۔ تو بھی خداوند کا شکر ہو کہ اس لینٹ کے سیزن میں ہم خود کو اس کی حضوری میں پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی حضوری میں روزہ کی صورت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ روزہ، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود کو دکھ دیں، لیکن تو بھی یسوع مسیح نے روزہ کے تعلق سے ضرور تعلیم دی۔ بہت سی تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں، ارد گرد ہم بہت سی تعلیمات سنتے ہیں روزے کے تعلق سے، لیکن یسوع مسیح نے روزے سے کبھی بھی منع نہیں کیا، بلکہ کئی مقاموں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاگردوں سے بھی کہا کہ تم روزہ رکھو گے، اور کئی لوگوں نے یسوع مسیح سے روزے کے تعلق سے سوال بھی پوچھے کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو یسوع مسیح نے ان کو روزے کے تعلق سے تعلیم دی، اور ایک نہیں کئی جگہوں پر یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے روزے کی اہمیت کو ہم پر واضح کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھ کر، روزے کی حالت میں رہ کر ہمیں یہ پریکٹیکل ثبوت دیا ہے کہ روزہ خدا کی حضوری میں، اس کی قربت میں بڑھنے کا بہت اہم جزو ہے، بہت اہم حصہ ہے، خدا کی بھرپوری کو، خدا کی توجہ کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، خدا کے ساتھ رابطہ بحال کرنا۔ یہ اس کے لیے روزہ بہت ضروری ہے۔ خدا کی بھرپور توجہ اور اپنی دعا کے جواب کے لیے روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ روزہ اور دعا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پیرالل چلتے ہیں، تو بھی دعا کرنے اور روزہ رکھنے کے تعلق سے بہت سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ روزے کو وہ اہمیت نہیں دیتے، یا بہت سے لوگ روزے کو محض یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہنا شاید ہماری ذاتی صحت کے تعلق سے بہتر ہوگا، یا ہماری
जिस्मानी हालत के ताल्लुक से, इसका जिस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग रोज़े के ताल्लुक से एक दो चीज़ों का इजाफा भी कर देते हैं कि जी आपका स्टमक ठीक रहेगा। आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छी खुराक खाएं, आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज रखें तो आप बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं। लेकिन रोज़े का प्योरली ताल्लुक, जो लोग ये समझ कर रोज़ा रखते हैं कि चलो जी मेरा वजन भी कम हो जाएगा, मेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल गलत है। और ऐसे रोजे का कोई ना तो फायदा है, ना खुदा की हजूरी में इसकी कोई मकबूलियत है। रोजा प्योरली 100% खुदा और आपकी रूह के साथ एक ताल्लुक और वास्ता है। और रोजा दिल पसंद खाने छोड़ने और मुख्तसर या सादा ग़िज़ा की तरफ रजू करना आपकी हलीमी को भी, हम्बलनेस होने को भी जाहिर करता है। रोजा रखना चाहिए, यह कलाम की तालीम है। जरूरी नहीं कि हम लेंट के सीजन में ही रोजा रखते हैं, जब सब तरफ लोग रोजे रख रहे होते हैं। देखा देखी बहुत से लोग रोजा रखना शुरू कर देते हैं कि किसी के देखा देखी। ऐसा, इस बाइबल में ऐसी कोई तालीम नहीं कि आप देखा देखी रोजा रखें या लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखें या अपनी जिस्मानी फायदों के लिए रोजा रखें। रोजे का भरपूर ताल्लुक आपकी रूह के साथ है। मेरे पास बहुत से हवाले हैं। आज हम सीखेंगे कि बाइबल के मुताबिक रोजा क्या है, रोजे कितनी इकसाम के हैं, किस तरह रोजा रखना चाहिए, रोजा के मानी क्या है और रोजा के मकासद क्या होने चाहिए। क्योंकि बगैर मकसद के रोजा रखना भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन इन तमाम हवालों से पहले मैं एक बड़ा क्रूशल हवाला जो अक्सर खादमीन पढ़ते हैं, बयान भी करते हैं, और उसमें बहुत सी गहरी तालीम और इंसानी जिबिल्लत और सुरश्त के ताल्लुक से बहुत सी गहरी बातें भी मिलती हैं कि बहुत से लोग देखा देखी भी महज रस्मी शार को बढ़ोतरी देने के लिए, लोगों की निगाह में पारसा बनने के लिए रोजा रखते हैं। लेकिन बाइबल, खुदा का कलाम, ऐसे रोजे को अहमियत नहीं देता, ना ऐसे किसी ख्याल को तकवीयत देता है। खुदा के कलाम में मैं यसाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा उसके 58 बाब में से आपके सामने बयान करूंगा। मैं पढ़ता हूं 3री आयत से। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, अब यहां खुदा उनको वाज़े अपने खादम के वसीला से जवाब दे रहा है। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब होते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? एक ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, अब खुदा के मुआफिक जो रोजा है वो क्या है? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए और बंधन खोले जाएं और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। जुल्म की जंजीरें, अगर कौम पर कोई जुल्म हो रहा है, कोई आफत है, कोई मुसीबत है, अगर कोई या हम बंधनों के अंदर हैं, गुनाहों के अंदर हैं, खुदा की मर्जी से बहुत दूर है,
تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. خیر یہ سب کچھ روزے کے مقاصد میں آئے گا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ یسایہ کی معرفت شکایت کی اپنی قوم سے کہ لوگ اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہیں, دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں, دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور خود کو روزہ دار بیان کرتے ہیں. اور اسی کی بازگشت یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں بڑے واضح طور سے کہی کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل لگاؤ, اچھے کپڑے پہنو, اچھا دکھو, تاکہ کوئی جانے ہی نہ کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ تیرا اور تیرے خدا کے درمیان ایک پوشیدہ معاملہ ہے. صرف تیرا خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ جانے اور تو جانے, اور کوئی تیسرا نہ جانے کہ تو روزے سے ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر روزہ بظاہر راست باز بننے کی نشانی سمجھا جاتا ہے, اور بنی اسرائیل کے اندر بھی اور قوموں کے اندر بھی دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اور خود کو راست باز جتانے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں, اپنے منہ بگاڑتے ہیں, خود کو بڑا پریشان اور اپسٹ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں. روزے بائبل کے مطابق مختلف اقسام کے ہیں, اس مختلف دورانیے کے ہیں. بہت سے لوگ غلط فہمیاں مسیحیت کے بارے میں بھی پائی جاتی ہیں کہ جی کرسچن لوگ, خاص طور سے پاکستان کے اندر الزام لگایا جاتا ہے بچوں کو اسکولوں کے اندر اور آپ کے آفیسز کے اندر لوگوں کو احساس کمتری دلایا جاتا ہے, جی آپ لوگ تو ایسے کرتے ہیں, یعنی خود کو راست باز جتا کر. ایسا کچھ نہیں. جیسا کلام مقدس میں بائبل کے اندر روزہ ہے, دنیا کی کسی قوم کو ایسا شرف ہی حاصل نہیں. سب سے پہلے تو ہم روزہ با مقصد رکھتے ہیں, محض دیکھا دیکھی اور قوموں اور مذہبوں کی کاپی نہیں کرتے کہ فلاں مذہب میں بھی روزے ہیں تو ہمارے مذہب میں بھی دسہیر دیے جائیں روزے. ایسا نہیں ہے. بائبل کے مقدس کے مطابق روزہ 100% پیورلی خالص نیت کے ساتھ خدا کو حاصل کرنا, خدا کی توجہ کو حاصل کرنا اور اپنی دعا کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے رکھنا چاہیے. اور بائبل جیسے روزے کی تعلیم دیتی ہے, خدا کا شکر ہے کہ یہ دنیا کی اتم اور بہترین تعلیم ہے. اگر غیر قومیں بھی بائبل مقدس کے موافق روزے کی تعلیم کو سمجھ جائیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. بائبل میں روزے کے مختلف دورانیے ہیں. جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ کرسچن جو رکھتے ہیں, جی پلیز اپنا میوٹ کریں, تھینک یو. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچن روزے میں کوئی پتہ نہیں آگ کی پکی چیزیں نہیں کھاتے, یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روزے کا مطلب روزہ ہے. روزے کا مطلب ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ایون کہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی آپ نے سادہ خوراک کھانی ہے, سادگی کا مظاہرہ کرنا ہے, مختصر غذا. اور روزے کے بعد بھی یہ نہیں کہ آپ پل پڑیں, بس آپ کو سارا دن روزے کا ہی خیال رہے. اور یہ بھی روزہ نہیں ہے کہ بس روزہ رکھ لیا اور کام پہ چلے گئے, یا کوئی مصروفیت ایسی ڈھونڈ لی جس میں آپ کا وقت گزاری ہوتی رہے, اور کوئی فلم لگا لی, کوئی گیم کھیلنا شروع کر دی, یا کوئی مصروفیت ایسی رکھ لی, اور شام کے سارا دن پھر روزے سے جو آپ نے وقت ٹھہرایا اس سے کچھ دیر پہلے ہر وقت یہ سوچتے رہنا اب کیا پکانا ہے, کیا ہمارے پاس کھانے کے لیے ہونا چاہیے, بس سارا دن. اس کا مطلب آپ نے خدا سے تو رابطہ ہی نہیں رکھا, آپ نے تو سارا دن اپنے کھانے پینے کے اور اپنی ذاتیات ہی کے بارے میں سوچتے رہے. روزہ ہے تو روزہ ہے. اور پھر بہت مرتبہ ہمارے معاشرے کے اندر بتایا جاتا ہے او جی روزہ اگر وہ وقت سے پہلے کچھ غلطی سے بھی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, انلیس کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے تو روزہ ہے. اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر مخصوص ٹائم کے بعد روزہ کھولا تو اچھا نہیں ہے. نہیں, آپ نے جو خدا کے ساتھ کمٹ کر لیا ہے اس وقت تک آپ دعا میں ٹھہرے رہے, اور اگر دعا میں آپ اس ٹائم سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں تو بھی خدا کا شکر ہے. روزے کی دورانیے بائبل مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں 5 قسم کے دورانیے ہیں. 12 گھنٹے کا روزہ, یعنی سورج نکلنے سے پہلے یا صبح کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک شام تک, یا 12 گھنٹے کا روزہ. یا آپ خدا کے ساتھ کمٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک تیری حضوری میں ٹھہرنا ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بے شمار حوالے ہمیں قضات 20 باب کی 26 آیت کے اندر یہ اس کی مثال ملتی ہے 12 گھنٹے کا یا ایک دن کا بھی روزہ اس کو کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنیامین کے قبیلے نے ایک بہت بڑا گناہ کیا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, تو بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ جنگ کی اور یوں بنی اسرائیل کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک قبیلہ لعنت کے اندر آ گیا ہے. یوں خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے, خدا سے اس بڑے گناہ کی معافی کے لیے ساری قوم اسرائیل نے بنیامین کے قبیلے کے لیے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا اور وہ روتے رہے. پھر ہم پہلے سیموئل کے اندر روزہ دیکھتے ہیں 12 گھنٹے کا, دوسرے سیموئل کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہلے سیموئل اس کے 7 باب کے اندر, دوسرے سیموئل پہلے باب کی 12 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 گھنٹے کے روزے رکھے گئے اور قوم اور اپنے بادشاہوں کے لیے روزے رکھے گئے. کسی کے لیے روزہ رکھا گیا, دکھ کے لیے روزہ رکھا گیا کہ خدا ہم پر رحم کرے. پہلے سیموئل کے 7ویں باب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل خدا سے بہت دور ہو چکے تھے, وہ بتوں کی پرستش کرنے لگے, قربانیاں کھانے لگے, قربانیاں کرنے لگے غیر قوموں کے ساتھ مل کر, استعارات کی دیوی, اور یوں جا کر خدا کے خادموں کے وسیلہ سے ان کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے. اور یوں بنی اسرائیل کو ایک ماتم کی حالت میں لایا گیا, گریہ وزاری کی حالت میں لایا گیا, اور انہوں نے پھر خدا کی حضوری میں اپنے بیچ میں سے اجنبی دیوتاؤں کو دور کیا اور خدا کی حضوری میں وہ روزے میں ٹھہرے اور یوں خدا سے رحم کی اپیل کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 24 گھنٹے کے روزے کے بارے میں بھی تعلیم ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن سے دوسرے دن تک, ایک شام سے اگلی شام تک, یا ایک صبح سے اگلی صبح تک 24 گھنٹے, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح خدا کے حضور کمٹ کرتے ہیں. دوسرے دن تک کا روزہ یا 24 گھنٹے کا روزہ, اس کا زیادہ تر ہمیں اس کے جو حوالے ہیں نئے عہد نامے کے اندر, اعمال کے اندر ہمیں شاگردوں کی زندگی کے تعلق سے ملتے ہیں, اور خاص طور سے جب شاگردوں کا خدا کے کلام کے تعلق سے کوئی نہ کوئی خاص معجزہ ہونے والا ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کی زندگی میں بھی ایسے روزے ہوئے. اعمال 13 باب کے اندر آپ دیکھیں اس کی پہلی 2 آیات کے اندر, پھر 14 باب کے اندر اور اس کی 23 آیت کے اندر, اور 27 باب کے اندر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے کے تعلق سے ملتا ہے کہ کس طرح اگر کسی خادموں کو بھی شاگردوں نے ہاتھ رکھ کر بھیجنا ہے تو ان کے لیے انہوں نے روزے میں ٹھہر کر ان کو بلیس کر کے بھیجا. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں جو روزے کا تعلق ہمیں شاگردوں کے وسیلے سے ملتا ہے, جب خدمت کو بہت زیادہ آگے بڑھایا جا رہا تھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے اندر روزہ خاص طور سے خدمت کے لیے, خدا کے روح کے جنبش کے لیے, برکت اور سلامتی کے لیے روزہ رکھا گیا, اور با مقصد روزہ رکھا گیا. بے مقصد روزہ کہیں ہمیں نہیں ملتا. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں 72 گھنٹے یا 3 دن کے روزے کا بھی تعلق ہے. ایسے زیادہ لانگسٹ دورانیے کے لیے, زیادہ طویل دورانیے تک اپنے آپ کو دکھ دینا یا قوم سے درخواست کرنا کہ دکھ خود کو دیا جائے, یہ کسی خاص مقصد کے لیے, بہت بڑی بلا یا عذاب کو ٹالنے کے لیے. اور اس کے حوالے ہمیں آستر کی کتاب سے ملتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ کے دور کے اندر تمام یہودی قوم کو روئے زمین پر سے ختم کرنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے کہ جس ملک اور جس سلطنت میں یہودی ہیں ان کو کل کر دیا جائے, ان کو لوٹ لیا جائے. اور یہ بہت بڑا عذاب اور شیطان کا بہت بڑا منصوبہ تھا خدا کی قوم اور خدا کے لوگوں کے خلاف. یہ ایسی صورتحال تھی جس کے لیے پوری قوم نے 3 دن کا روزہ مقرر کیا, اور اس کے بعد وہ یہودی قانون کے اندر وہ روزہ نسل در نسل قائم کر دیا گیا. آج مسیحیوں کو بھی بہت جگہ زد و کوب کیا جاتا ہے, ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں, شیطان ان کو برباد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. تو کیا ہم مسیحی جو پوری دنیا کے اندر ہیں, کیا ہم اپنی قوم کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم روزے تو شوق سے رکھتے ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا؟ بہترین مثال ہمیں آستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 16 آیت میں ملتی ہے, اور پھر 9 باب کی 31 آیت کے اندر ہمیں یہ مثال ملتی ہے. آستر ملکہ نے
पूरी कौम से अपील की कि मैं अपनी कौम के लिए बादशाह के सामने अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर, अपनी लाइफ का रिस्क लेकर जाऊंगी। अगर मैं जीती बची तो जीती बची, अगर मर गई तो मुझे कुछ दुख नहीं कि अपनी कौम के लिए मैंने अपने आप को पेश कर दिया। लेकिन सारी कौम 3 दिन का रोजा रखे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं, ना ये मेरी जात के ताल्लुक से, क्योंकि वो तो मलका थी, वो तो अपनी जिंदगी से खुश थी, लेकिन वो अपनी कौम के लिए खड़ी हुई। तो ये 72 घंटे का रोजा भी हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। फिर हम देखते हैं कि 7 दिन का रोजा, ये खासा तवील रोजा, और ये बहुत बड़े दुख के अंदर हमें खुदा की हजूरी से तकवीयत हासिल, क्योंकि ऐसा वक्त जब कोई इंसान किसी को तसल्ली ना दे सके, तब खुदा के रूह की तसल्ली। ऐसा हम देखते हैं कि जब साउल बादशाह, बनी इसराइल का पहला बादशाह, जंग में फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ा, और साउल और उसका बेटा एक ही दिन मारे गए, और ना सिर्फ मारे गए बल्कि फिलिस्तियों ने उनकी नाशों के साथ बेहुरमती की और उनके सरों को अपने नेज़ों के ऊपर उठाकर अपनी शैतानी फतह का झंडा लहराया। आज भी हम देखते हैं फिलिस्ती जहां भी है, ये शरारती कौम है, शरारत करती है और अपने खुदा के लोगों के खिलाफ, पहले भी, अभी हम देखते हैं कि इसराइल पर भी अभी कुछ अरसा पहले उन्होंने, वो अपनी खिदमत के अंदर थे, अपने सबत के दिन को मना रहे थे, पुरसकून थे, उनके फैमिलीज के अंदर इबादत हो रही थी, वो अपने फैमिलीज के साथ मिल रहे थे, खुश थे, और ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने उन पर जाकर अचानक हमला कर दिया। और उसके बाद जब खुदा की कौम ने उनको जवाब दिया, फिर तड़पे, फिर पूरी दुनिया में उन्होंने शोर मचाया कि हमें बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन ये हम देखते हैं कि उस वक्त भी बनी इसराइल के साथ फिलिस्तीनियों ने कितना जुल्म किया, तो बनी इसराइल कौम ने साउल और उसके बेटे यूनतन और अपनी कौम की उस शिकस्त के लिए 7 दिन तक रोजा रखा। फिर हम देखते हैं कि दाऊद जो खुदा के बहुत करीब था, उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, बहुत बड़ा गुनाह, बादशाह वक्त होते हुए उससे गुनाह हुआ, और उस गुनाह को छुपाने के लिए उसने नाहक कत्ल भी कराया। यह बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए भी दाऊद 7 दिन तक रोजे में ठहरा रहा, और हम देखते हैं कि 7वें दिन, वो 7 दिन तक रोजे में था। जब 7वें दिन उसे पता चला कि वो बेटा जो बत्सबा से पैदा हुआ था मर गया है, तो फिर उसने जाकर रोजे को ब्रेक किया। और फिर इसके हवाले हम देख सकते हैं साउल बादशाह और यूनतन के ताल्लुक से, पहला सैमुअल और उसके 31 बाब की 13 आयत, दूसरा सैमुअल 12 बाब की हम देखते हैं 16 आयत, और पहला तवारीख 10 बाब की 12 आयत के अंदर हमें ये हवाले मिल सकते हैं 7 दिन। फिर 5वीं किस्म का या 5वां दौरानिया जो बाइबल बयान करती है रोजे का, वो 40 दिन का एक रोजा है। खरूज 24 बाब 18 आयत, खरूज 34 बाब 28 आयत, इस्तिस्ना 9 बाब 9 आयत और 9 बाब 18 आयत। इसके अलावा पहला सलातीन उसके 19 बाब की 8वीं आयत के अंदर, और फिर मरकस पहले बाब की 13 और लूका 4थे बाब की पहली आयत, ये खास इन 40 दिन के हवाले के ताल्लुक से रोजे को बयान करते हैं। हम देखते हैं कि यह रोजा बहुत क्रूशल खास रोजा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रूह की जुम्बश हम देखते हैं, रूह कुद्स मुतहर्रक होता है, खुदा की हजूरी, प्योरली हजूरी जो बड़े बड़े नबियों और पैगंबरों को नसीब नहीं हुई, ये वो रोजा है। और इसको ऐसा रोजा रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा खुदा की हजूरी में रहने की जरूरत है। जोश में आकर ऐसी तालीम ना बना लें कि मैंने 40 दिन का रोजा रखना है। हम देखते हैं बिल ब्राइट ने जब अमेरिका की मुतवक्के बेदारी के लिए 40 दिन के रोजे का कसद किया, तो कई साल तक खुद को वो तैयार करता रहा, अपनी बॉडी को उसके मुताबिक डालता रहा, और फिर भी उस कई सालों तक वो खुदा से जवाब का मुंतजिर रहा कि खुदा मैं रोजा रखूं या ना रखूं, क्योंकि ये इट इज नॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ। और फिर खुदा ने उसको जवाब दिया, और उसके लिए बहुत से हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं, लोगों ने रोजा रखा, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एंड अप हो गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि ये खुदा की मर्जी को हासिल किए बगैर जोश में आकर। तो बाइबल हमें यह भी बताती है कि नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं,
ہم خدا, ہمارے اندر عقل بھی ہے اور روح بھی ہے, ہم نے عقل اور روح دونوں کے ساتھ چل کر خدا کی پیور, جب تک کہ خدا ہمارے دل میں تسلی اور واضح کلام کے وسیلے یہ بات نہ ڈالے کہ ہاں ایسا ہے, جوش سے نہیں. کئی دفعہ ہم جوش کے وسیلے, کئی مرتبہ جوش میں شاگردوں نے بھی یسوع مسیح کو کئی باتیں کہی ہیں. ایک دفعہ شاگردوں نے جوش میں آ کر کہا, خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اس گاؤں کو آگ سے بھسم کر دیں, اس پر آگ آسمان پر سے نازل کریں جیسے ایلیا نے کی. یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا. کئی دفعہ ہم جوش میں آ کر کسی تعلیم کو, لیکن ہمیں خداوند کی سننے کی ضرورت ہے. یہ 40 دن کا روزہ, بائبل میں ہمیں 3 ہستیاں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے اس 40 دن کے روزے کو رکھا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے 40 دن خدا کی حضوری میں رہا. وہاں خدا کی حضوری اس کی تقویت حورب کے پہاڑ پر, اور وہ ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ, کیونکہ پہلی مرتبہ جب اس کو خدا نے شریعت کے قوانین دیے تو وہ جب آیا تو بنی اسرائیل قوم بگڑ چکے تھے. 40 دن تک وہ اپنی قوم کے لیے روزے میں ٹھہرا رہا اور نیچے قوم بگڑ گئی تھی تو اس نے وہ لوہیں توڑ دی تھی. لیکن دوسری مرتبہ پھر خدا نے اس کو کہا کہ پھر میرے حضور, خدا ہمیشہ موقع دیتا ہے, خدا بار بار موقع دیتا ہے. یہ مت سمجھے کہ خدا نے ایک بار آپ کے ساتھ, آپ نے خدا کی حضوری میں دعا کی, روزہ رکھا, آپ نے خدا سے مانگا اور وہ موقع آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. خدا پھر موقع دیتا ہے. ہماری کوتاہیوں, غلطیوں اور کمزوریوں کے باعث ہم خدا کی برکات کھو دیتے ہیں, لیکن پھر خدا بار بار ہمیں برکت دیتا ہے. سمسون کو مت بھولے, سمسون سے موقع جاتا رہا اس لیے کہ اس نے کھو دیا تھا ایک عورت کی خاطر. اس نے اپنی بلیسنگ کو, اپنی مخصوصیت کو, اپنی نظارت کو, کیونکہ وہ خدا کی نظر کر دیا گیا, خدا کا نذیر کہلایا, اس نے کھو دیا تھا. لیکن پھر بھی قید میں خدا نے پھر اسے موقع دیا. وہ چکی پیستا رہا اور بال بڑھتے رہے. یعنی یہ بال بڑھنے کا مطلب ہے کہ خدا اس کو پھر موقع دے رہا تھا اور خدا نے پھر مقررہ وقت پر اس کو موقع دیا. تو یوں خدا موقع دیتا ہے. خدا نے موسیٰ کو پھر سے بلایا اپنی قوم کو ایک اور موقع دینے کے لیے, اور موسیٰ دوبارہ 40 دن کے روزے میں ٹھہرا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلیا ایزبل سے بھاگ رہا تھا, وہ 40 دن اور 40 رات سفر کر کے خدا کے پہاڑ تک پہنچا, اور یہ روزے کی حالت میں تھا کیونکہ اس کو خدا کی لو تھی, خدا کی لگن تھی اور اپنی قوم کی فکر تھی, جس کے لیے وہ آنسو بہاتا تھا کہ خداوند ایزبل, اس شرارتی عورت نے, اس شرارتی قوم نے تیرے لوگوں کو اور تیرے نبیوں کو اور تیرے خادموں کو ختم کر دیا ہے. لیکن خدا نے اس 40 دن کے روزے کے جواب میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ خدا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا. یسوع مسیح نے یہ روزہ, اس کو ضرورت نہیں تھی, وہ خود خدائے ثالوث اور کامل خدا ہے. لیکن پھر بھی جس بہت بڑی جنگ میں انسانی تجسم کے اندر اس نے اس کا سامنا کرنا تھا, اس کے لیے اس کو روح القدس کی بے تحاشا قوت کی ضرورت تھی. اگر آپ روح القدس کی قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزہ بہترین مشورہ ہے آپ کے لیے. اگر آپ کی دعاؤں کا جواب رک گیا ہے تو روزہ ایک بہترین قوت ہے جو شیطان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے آپ کا اور خدا کا رابطہ باہم کر کے روح القدس کو جنبش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ متحرک کرتا ہے. ہم نے دیکھے کہ روزے کی اقسام کیا ہے اور روزہ کے معنی کیا ہے, روزہ کا مطلب کیا ہے. اگر پرانے عہد نامے کے مطابق دیکھا جائے تو پرانے عہد نامے کے مطابق روزہ سے مراد اپنی جان کو دکھ دینا, نفس کشی کرنا, خود کو خدا کی حضوری کے لیے تیار کرنا. یہ ہے نفس کشی کرنا, دکھ دینا, دکھ میں رہنا, تاکہ خدا ہمارے دکھ کو دیکھ کر ہم پر رحم کرے. اور بنی اسرائیل قوم میں دکھ دینے کے لیے روزے کے ساتھ وہ ٹاٹ اوڑھتے تھے. اپنے جیسے ہم زیر جامہ پہنتے ہیں, خوب بڑی سافٹ قسم کی بنیانے پہنتے ہیں, اپنے نیچے کے استر پہنتے ہیں. بنی اسرائیل قوم روزے کے لیے اپنے اوپر کے کپڑوں کے نیچے وہ چبھنے والے ٹاٹ پہنتے تھے جو ان کو چبھتے تھے, تکلیف دیتے تھے, ان کے جسم پر آبلے اور ریشز پیدا کر دیتے تھے. بے انتہا بے چینی کے اندر یہ طریقہ ان کا تھا, اور وہ راکھ پر بیٹھتے تھے.
दुख के अंदर ये सही खुदा की तवज्जो, खुदा के हजूर में मातम और गिरियावजारी करने के लिए बनी इसराइल के सामने ये रोजा था। और इस रोजा को वो क्यों रखते थे? बहुत सी वजूहात थी। गुनाह सरजद होने पर वो रोजा रखते थे, जैसे मैंने बताया क़ज़ात के अंदर बेन्यामीन के गुनाह के लिए पूरी कौम ने रोजा रखा। फिर आने वाली बला को टालने के लिए, जैसे आस्तर मलका के दौर में उन बनी इसराइल कौम पर बहुत बड़ा अजाब आने वाला था। फिर हम देखते हैं कि रोजा मातम का इजहार था, जैसे सैमुअल के अंदर हम देखते हैं यूनतन और साउल मर गए, और फिर हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने बेटे के लिए मातम का इजहार किया। फिर हम देखते हैं कि डैनियल 9 बाब के अंदर कि रोजा तौबा का भी निशान है, खुदा की हजूरी में सच्ची तौबा करने के लिए और फरोतन होने के लिए, अपने आप को दोबारा वापस उस गुनाह आलूदा या उस गलत जिंदगी में ना दाखिल करने के लिए फरोतन होने की अलामत समझा जाता था बनी इसराइल या पुराने एहदनामे के अंदर। फिर हम देखते हैं कि रोजा प्योरली 100% खुदा की मदद और खुदा की हिदायत हासिल करने के लिए रखा जाता था। फिर हम देखते हैं पुराने अहदनामे में रोजा दूसरों के लिए भी रखा जाता था, सिर्फ अपने लिए ही नहीं कि मेरे गुनाह को खुदा माफ करे या मुझे ये बरकत दे या मेरे ये रुके हुए कामों को खुदा या मेरी आने वाली मुसीबत को दूर कर दे, दूसरों के लिए भी रोजा रखा जाता था। और सबसे बड़ी मिसाल हम देखते हैं कि आस्तर मलका के आस्तर ने भी रोजा अपनी कौम के लिए रखा। फिर हम दूसरों के लिए, अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी की बहुत बड़ी मुसीबत है, तो हम उनके लिए रोजा रख सकते हैं। लेकिन पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे दोनों में रोजा सही अमल के बगैर बेमकसद था। जैसा मैंने पहला हवाला यशायाह 58 बाब में से पढ़ा है कि सही मकसद के बगैर रोजा एक फैशन बन चुका था और यह बेमकसद रोजा था और खुदा इससे नाराज था, खुदा को पसंद नहीं था। और खुदा अपने खादम के वसीले अपनी कौम को यह कह रहा है कि ऐसा रोजा ना तो मुझे पसंद है और ना ही कौम ऐसा रोजा रखे, बल्कि ऐसा रोजा रखो जिसमें खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी हासिल की जाए, ना कि दिखावे का रोजा। फिर हम नए अहदनामे के अंदर देखते हैं कि रोजा जो है वो सब्र की अलामत है, पैशंस की अलामत है, खुदा की हजूरी में ठहरे रहने की अलामत है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपना जलाल पौलुस रसूल पर जाहिर किया दमिश्क की राह में, तो वो अंधा हो गया और वो उस अंधेपन में रोजे की हालत में ठहरा रहा जब तक कि खुदावन के खादम ने जाकर उसको हील नहीं किया और उसको यह खुशखबरी नहीं दी कि खुदा ने तुझे चुना है। पौलुस रसूल, फिर हम देखते हैं पौलुस रसूल ने भी रोजों के ताल्लुक से काफी तालीमात दी हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि जिन रोजों के ताल्लुक से पौलुस रसूल ने हमें बताया वो फर्जी थे या अख्तियारी थे, लेकिन बहरहाल कलाम के मुआफिक रूहानी कुर्बत हासिल करने के लिए और खुदा की हजूरी में मुबारक होने के लिए रोजा बहुत जरूरी है। याकूब के 5वें बाब में, आखिरी बाब के अंदर अगर हम पढ़ें तो वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सब्र करने वाले कलाम के मुआफिक मुबारक हैं। तो रोजा हमें सब्र करना सिखाता है। अगर हम जिस्मानी तौर पर सब्र करते हैं तो खुदा के सही वक्त के लिए हमें मुंतजिर रहने के लिए रोजा तैयार करता है। रोजे के मकासद क्या होने चाहिए? बेमकसद रोजा खुदा को पसंद नहीं है। महज देखा देखी या बस दूसरी कौमों के भी रोजे हैं तो हमारे भी रोजे हो जाए, नहीं। रोजे के मकासद, बगैर मकसद के रोजा महज खुद को भूखा रखना, इट्स नॉट वर्थ। किसी मायूसी या नाकामी के लिए रोजा, किसी भी बात में आप मायूस हैं, किसी बात में, सही बात में आप नाहक नाकाम हो रहे हैं, आपको पुशबैक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, आप रोजा रखकर खुदा का रहम तलब कर सकते हैं, मांग सकते हैं दुआ के वसीले। क़ज़ात 20 बाब के अंदर हम देखते हैं बनी इसराइल ने बनी बेन्यामीन से जंग की
اور وہ بار بار ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے خدا سے اس کا رحم طلب کیا اور یوں پوری قوم روزے میں ٹھہری۔ روزہ پچھتاوے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا اور ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا، ایسی صورت میں ہم روزے کی حالت میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر خدا سے دوری ہے، ہم دعا کرتے تھے، چرچ جاتے تھے، خدا کے ساتھ بڑھتے تھے، لیکن ہم دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہیں، تو بحالی کے لیے کہ خدا مجھے دوبارہ بحال کر، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی خاص مقصد کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی خاص مقصد کے لیے جو کہ بھلائی کا مقصد ہے، آپ نہ صرف خود روزہ رکھ سکتے ہیں بلکہ دوسروں سے روزے کی اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں یا اپنے چرچ میں اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ چرچ میرے لیے اگر ہو سکے تو جس کو خدا توفیق دے وہ میرے اس مقصد کے لیے روزہ رکھے۔ تو یوں ہم روزہ کی اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ آستر ملکہ نے پوری قوم سے روزے کی اپیل کی، مقصد کے لیے، بغیر مقصد نہیں۔ روحانی اور کلیسیائی ترقی کے لیے، روحانی اور کلیسیائی ترقی کے لیے اجتماعی روزے کی اپیل اور منادی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اگر ہم یوئیل کے اندر اور یرمیہ 36 باب کے اندر دیکھیں تو خدا نے بڑا واضح یہ کہا ہے، کلام کے مطابق ہے یہ کہ روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو۔ یاد ہے نا اس یسوع مسیح کی تمثیل، جب ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا دعا کرنے ہیکل میں آتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ یہ یہودی عموماً رکھتے تھے ہفتے میں 1 یا 2 بار روزہ، کیونکہ یہ کلام کے موافق تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ لینٹ کے سیزن میں ہی روزہ رکھو، آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ کمٹ ہو جاؤ کہ میں نے مہینے میں 1 بار روزہ رکھنا ہے، لیکن کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا وہ دن آئیں گے جب دولہا جدا کیا جائے گا، جب آپ خود کو خدا سے دور محسوس کرتے ہیں، جدا محسوس کرتے ہیں۔ خدا کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا لیکن ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں، تب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا مجھے تیری قربت، تیری حضوری، ہم گاتے تو ہیں مجھے تیری حضوری ملے، روح کی معموری ملے، لیکن روحانی طور پر ہم واقعی اس سے دور ہوتے ہیں۔ یہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کلام کے موافق باقاعدہ روزہ رکھنا، روزے کا دن مقرر کرنا، ابتدائی کلیسیا کے لیڈروں نے یہ جو لینٹ کا سیزن مقرر کیا تھا، یہ کسی خاص وجہ سے، یہ روح کی ہدایت، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہے۔ روزے رکھ کر خدا کی مرضی کو جان کر قوم کی بھلائی کے لیے اور قوم کو اس راستے پر گامزن کرنے کے لیے نسل در نسل دائمی قانون کے طور پر روزہ بہت ضروری ہے، جب تک کہ یسوع مسیح آ نہیں جاتے، جب تک کہ کلیسیا اس دنیا میں موجود ہے، جب تک کہ ریپچر نہیں ہو جاتا، ہم خدا کی حضوری میں نہیں جاتے۔ ہمیں روزے کی حالت میں ضرور خدا کی قربت اور اس کے روح کی قدرت کو حاصل کرنے کے لیے ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خود کو اس مقصد کے لیے تیار کریں کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم بھی خدا کے روح کے لیے با مقصد روزہ رکھنا سیکھیں اور خدا کی حضوری میں بڑھیں۔ ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جےکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں۔ پاک خدا، آسمانی پتا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں، اور تیرے فضل کا سہارا لے کر اس وقت میں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے تیری حضوری میں جھکتا اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے کلام میں سے یہ بھید کھولا ہے کہ روزہ کا ایک دن مقرر کرنا لازم ہے۔ خداوند تیری قوم
دنیا کے اندر خداوند خدا مصیبتوں کے اندر، پرسیکیوشن کے اندر، ایزا کے اندر، دکھوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر ہے، خداوند خدا ہمیں فضل دے، مقدور دے کہ ہم ایک قوم ہو کر انٹرنیشنل سطح پر خداوند خدا روزے کا ایک دن مقرر کریں، اور خداوند تیری قوم کی بھلائی کے لیے خداوند خدا تیرے روح کی مدد، تیرے محافظ فرشتگان کے پہرے، تیرے روح القدس کی آگ کو مانگے، تاکہ تیرے لہو کی گواہی دنیا کی انتہا تک جائے، اور اس اخیر دور کے اندر بہت سی جانیں خداوند خدا تیری حضوری میں داخل ہو سکے۔ ہمیں روزے کے وسیلہ سے تیری منادی کی آگ سے بھر دے، تاکہ خداوند خدا ہم روزے کے وسیلہ سے تیری منادی دنیا کی انتہا تک کریں، تاکہ خداوند خدا جہنم کو ہم خالی کر سکیں اور تیری بادشاہی کو بھر سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہمیں یہ فضل بخش، آمین۔ آمین آمین۔ بڑے بس تھینک یو پاسٹر جی۔